محترم سامعین حضرات و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ صرف عورتوں کے لیے۔ 3 باتیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 3 باتیں اگر عورتیں اس پر عمل کر لیتی ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں کبھی بھی غم نہیں آئے گا، انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی قدم چومے گی۔ بہترین ہے وہ بیوی جو اپنے ساس سسر کی باتیں سن کر مسکرا کر ٹال دیتی ہے، جیسے وہ اپنے گھر اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر مسکرا کر ٹال دیتی تھی۔ آخر ساس سسر بھی تو باپ کا درجہ ہی رکھتے ہیں، مگر بات ہے سمجھنے کی۔ عورت کے لیے 3 بنیادی باتیں، پھر زندگی خوشگوار۔ انشاءاللہ خواتین سے کہوں گا صرف 3 باتیں اپنا لیں۔ دعوے سے کہتا ہوں، انشاءاللہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لوگ پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گی۔ اور اگر یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں تو دکھ، تکلیف اور آنسوؤں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ نمبر 1، عورت کا اپنی زبان پر قابو۔ شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے۔ تلخ کلامی، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، بد کلامی شروع کر دے، بد اخلاقی شروع کر دے، اپنی آواز کو شوہر سے آواز بلند کر دے، تو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں میری بہنوں، یہاں آ کر آپ شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خواہ شوہر کی ہی غلطی کیوں نہ ہو، شوہر میں ہی برائی کیوں نہ ہو، شوہر میں ہی خامی کیوں نہ ہو، لیکن بیوی کے لیے شرعی و اخلاقی جواز یہی بنتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ، انداز گفتگو ہمیشہ 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 نرم اور دھیما رکھے۔ شوہر کے اندر خامیاں ہیں تو بیوی اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ان خامیوں کو اچھائیوں میں بدلے۔ اسی طرح ساس سسر ہیں، اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو مکمل کوشش ہونی چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کروں، نیت ہو کہ بزرگوں کی خدمت سے میرا گھر بنا رہے۔ لیکن اگر ساس سسر سے نہیں بنتی، مکمل کوششوں کے باوجود بھی ساس کے دل میں بہو کو جگہ نہیں ملتی، ہر کام میں باتیں سننے کو ملتی ہے، تانے سننے کو ملتے ہیں اور زندگی گزارنا کٹھن ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت اپنی ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی۔ خواہ ساس سسر میں 1000 خامیاں ہو، لیکن بہو ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم اور دھیما رکھے۔ یہاں بھی وہ اپنے اچھے اخلاق اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ساس سسر کا دل جیتنے کی مکمل کوشش کرے۔ اگر تمام تر کوششوں کے باوجود خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرے۔ تمام باتوں کا لبالب یہ ہے کہ بیوی اپنے تمام شرعی حقوق کا استعمال کرے، لیکن شوہر اور ساس سسر کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ 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 ادب و اخلاق کا خاص خیال رکھے۔ جی تو نمبر 2، یہ ایک بات تھی جو میں نے بتا دیا اس پر، اب یہ نمبر 2 ہے۔ دوسری بات، شوہر کے لیے سجنا سورنا، یعنی خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا نہایت ضروری ہے۔ خواتین اس چیز میں بے حد لاپرواہی کرتی ہے، شادی کے کچھ وقت بعد ہی سجنا سورنا بند کر دیتی ہے۔ جواب ملتا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں، گھر میں 1000 کام ہیں، وقت نہیں ملتا، ساس اجازت نہیں دیتی، وغیرہ وغیرہ۔ میری بہنوں، یہاں آپ مکمل غلطی پر موجود ہیں۔ گویا خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دور کرتی ہیں، پھر سارا دن شکایت کرتی ہیں کہ شوہر جلدی گھر نہیں آتے، شوہر ہم میں دلچسپی نہیں لیتے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، گیم میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مجھے وقت نہیں دیتے۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ کون سا ایسا مرد ہے جو سجی سوری مہکتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر دوستوں میں بیٹھا رہے؟ ایسا کوئی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میری بہنوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں
کہ آپ دلہن بن جائیں، لیکن 10 منٹ کے لیے تو ایک عورت شوہر کے لیے نکال ہی سکتی ہے کہ کپڑا تبدیل کر لیے، بال بنا لیے، چہرہ صاف کر لیا، کوئی کریم ہی لگا لی، ہلکی خوشبو لگا لی کہ میرے شوہر آنے والے ہیں۔ یہ تمام مختصر اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہماری اسلامی بہنوں سے نہیں ہوتی۔ دوسروں کی شادیوں میں، دیگر تقریبات میں جانے کی بات ہو تو مہنگے سے مہنگا چمکتا دمکتا لباس زیب تن کیا جائے گا، میک اپ کے ڈبے ختم کر دیے جائیں گے، پرفیوم اڑا دیے جائیں گے، اور یہ سب کس کے لیے؟ غیروں کو دکھانے کے لیے، اور اپنے شوہر کے لیے صرف چہرہ دھونے کی جو ہے فرصت نہیں ملتی۔ خدارا میری بہنوں، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اپناؤ، غیروں کے لیے سجنا سورنا تمہیں نقصان دے گا اور اللہ ناراض ہوگا، شوہر کے لیے سجنا سورنا تمہیں فائدہ دے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا میری بہنوں، بالخصوص میاں بیوی کا اسلام عورت گروپ کی بہنوں سے مخاطب ہوں کہ ان باتوں کو اپناؤ اور گھروں کو جنت بناؤ۔ شادی کو 2 سال، 10 سال، 20 سال یا 50 سال کتنا ہی عرصہ گزر جائے، لیکن ایک بیوی کو یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ 2 بات میں نے بتا دی۔ اب نمبر 3، اب میں تیسری بات بھی بتا دیتا ہوں، فرض نمازوں کی پابندی۔ جو عورت اپنے زندگی میں 5 گانہ نمازوں کی پابند رہے گی، اسے انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی بات کا غم نہ لگے گا۔ جو عورت باقاعدگی سے نماز کی پابند ہو، رب تعالیٰ اس کے معاملات، اس کی پریشانی، اس کے مسائل کے حل کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس عورت کی نمازوں سے گھر میں بے شمار برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیوی کی نمازوں سے شوہر کے جان و مال میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بیماریاں، مصیبتیں دور بھاگتی ہیں، اور تو اور اس عورت کی ازدواجی زندگی پر بھی رب تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ اگر کہیں شوہر کے ساتھ خراب معاملات ہو جائیں تو انہی نمازوں کی بدولت اس عورت کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین حضرات جو ہے ان 3 باتوں سے مکمل محروم ہیں، ان 3 باتوں سے مکمل محروم ہیں، جو ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہنوں سے کہوں گا ان 3 باتوں کو اپنائیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ 80% مسائل کو ختم ہوتا دیکھیں گی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خوشگوار ازدواجی زندگی۔ حضرات محترم، اگر آپ حضرات سن رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں اپنی فیملی، اپنی بہن وغیرہ کو بھی یہ جو ہے ویڈیو دکھائیں، اور انشاءاللہ یہ بہت کام کی ویڈیو ہے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور ہماری ماں بہنوں کو بھی جو ہے اس 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔